کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے ملک کا کچھ حصہ ایسا ہے جو اس وقت جو ہے وہ ایک آفت کا شکار ہو چکا ہے۔ سیلابی جو ہے وہ کیفیت ہے، سیلاب ہے، لوگوں کے گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو چکے ہیں، لوگوں کے بچے جو ہے وہ اس پانی کے اندر جو ہے وہ ان کی موتیں ہو چکی ہیں۔ تو اس کے اندر ایک تو حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی اس رعایا کا خیال کرنا، اور اس کے ساتھ عوام الناس کا بحیثیت مسلمان ان کی مدد کرنا، ان کی اس پریشانی کو دور کرنا، یہ ہر مسلمان پر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے مجمع کبیر اور شعب الایمان کے اندر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کچھ بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تاکہ وہ اس سے بندوں کو نفع پہنچائیں، اور جب تک بندے ان نعمتوں میں سے دوسرے بندوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں وہ نعمتیں ان کے پاس برقرار رہتی ہیں، لیکن جب وہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان سے وہ نعمتیں لے کر کسی اور کو عطا کر دیتا۔ تو جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، مال و دولت عطا کیا ہے، وہ اس نعمت کے اندر اللہ نے ان کا حق رکھا ہے جو ضرورت مند ہے، ان کے حقوق کو بحیثیت عوام بھی، بحیثیت مسلمان بھی ہم سب پر لاگو ہے کہ ہم ان کی مدد کا کچھ ذریعہ جو ہے وہ اختیار کریں، اور بحیثیت حکمران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس شخص کو کوئی ذمہ داری عطا کرے اور پھر وہ خیرخواہی کے ساتھ اپنی رعایا کی حفاظت اور ان کی نگرانی نہ کرے، یعنی اللہ کسی کو ذمہ داری عطا کرتا ہے، جس طرح حکمرانی عطا کرتا ہے، اور وہ بندہ اپنے اس منصب کے ساتھ وفا نہیں کرتا، اس کا منصب تو اس کو ملا نا کہ اپنی رعایا کی بھلائی کرے، اپنی رعایا کے ساتھ اچھائی کرے، ان کی خیر خواہی کرے، تو فرمایا جو شخص ایسا نہیں کرتا، اپنی رعایا کی حفاظت نہیں کرتا، جو ہے وہ ان کی نگرانی نہیں کرتا، ان کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، یعنی ان کے حقوق پورے نہیں کرتا اور ظالمانہ ٹیکس وصول کر لیتا ہے، لیکن ان کے حقوق پورے نہیں کرتا، ٹیکس کا ریٹرن ان کو نہیں ملتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور بلکہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو حکمرانوں کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق، گرمی کا موسم تھا، آج جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ کوئی ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی حضرت عمر کی خلافت کی مثالیں دیتا ہے کہ ہم حضرت عمر کی طرح طرز حکمرانی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو بھئی حضرت عمر کی طرز حکمرانی کو دیکھے تو صحیح، ان کی سیرت کو سمجھے تو صحیح کہ انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ بھلائی کتنی کی ہے، اور کس طرح جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ اس منصب کو نبھایا ہے۔ گرمی کا موسم، حضرت عمر فاروق بیت المال کے اونٹ جو ہیں ان کو نہلا دھلا کر ان کے اوپر تیل کی مالش کر رہے ہیں، تو عراق کا جو گورنر تھے حضرت احنف بن قیس، وہ آئے، تو جب آئے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ کے اندر تو دیکھا حضرت عمر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے، اور جو ہے وہ بیت المال کے اونٹوں کو جو ہے وہ تیل مال رہے ہیں، تو جب حضرت عمر نے احنف بن قیس کو دیکھا تو فرمایا احنف بن قیس آ میرے ساتھ لگ جا، تو بھی یہ بھی حکمران ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، وہ عراق کے گورنر ہیں۔ تو احنف بن قیس کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ یہ کام کسی خادم کو کہتے، کسی نوکر کو کہتے، کسی ملازم کو کہتے، تو آپ نے فرمایا مسلمانوں کا خادم عمر اور احنف بن قیس کے علاوہ اور بہتر خادم کون ہو سکتا ہے؟ یہ ہے حکمرانی، یہ ہے ریاست مدینہ، یہ ہے حضرت عمر کی حکمرانی اور طرز حکومت اور خلافت۔ لیکن آج دیکھیں ہمارے اس معاشرے کے اندر، وہ بلوچستان کے اندر، وہ تونسا شریف اور اس علاقوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں خبروں پہ، سوشل میڈیا کے اندر کہ سیلاب سے کیا صورتحال ان کی ہو چکی ہے، لوگوں کے گھروں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، گاؤں کے گاؤں تباہ ہو چکے ہیں، ان کے بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔
نہ رہنے کو کچھ ہے، نہ کھانے کو کچھ ہے، لیکن ہمارے حکمران کیا ہے؟ وہ کرسی کرسی کھیل رہے ہیں، عوام کی کوئی فکر نہیں۔ اور ٹیکس جو ہے وہ اتنا ہے، بلوں کی حالت دیکھیں کتنا ٹیکس اس کے اندر شامل ہو رہا ہے، لیکن جو ہے وہ عوام کی خیر خواہی کوئی نہیں، اپنی رعایا کا خیال کوئی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حکمران ایسا کرے گا، جس کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی، یہ موقع عطا فرمایا، یہ ذمہ داری عطا فرمائی، لیکن وہ اپنی رعایا کی خیر خواہی نہیں کرتا، ان کی بھلائی نہیں کرتا اور ان کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے۔ یہ بددیانتی ہوتی ہے اپنی رعایا کے ساتھ، کہ ٹیکس وصول کر لیا لیکن اپنی عوام کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ریٹرن اس کو نہیں دیا، ان کو سہولیات نہیں دی، ان کی مشکل پریشانی مصیبت تکلیف کے اندر جو ہے وہ ان کی مدد نہیں کی، تو فرمایا وہ جنت نہیں جائے گا، جنت جانا تو درکنار، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ تو اس لیے آج کے اس جو ہے وہ پیغام یہ ہے کہ اگر جن کو اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مال و دولت عطا فرمایا ہے، اور اگر وہ ذاتی طور پر جو ہے وہ ایسا ان کے پاس بندوبست ہے وہ کر سکتے ہیں، تو اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگر خود ذاتی طور پر نہیں کر سکتے، چند لوگ اکٹھے ہو کر جو ہے وہ فنڈ ریزنگ کر کے ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ کچھ سامان ہے، کھانے پینے کا ہے، ان کے خیمے وغیرہ یہ وہ جو ہے وہ ان کو پہنچایا جائے۔ اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے تو جو خیر خواہ تنظیمیں ہیں ہمارے ملک کے اندر، جس طرح پیر رضا ثاقب مصطفی صاحب کی دعوت المصطفیٰ ہے، یا ہماری دعوت اسلامی کا جو ہے وہ ہے، تو یہ جو خیر خواہ لوگ ہیں جو فنڈ کو صحیح طریقے تک جو ہے وہ مستحق تک پہنچاتے ہیں، تو اگر ایسی تنظیموں کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ جو ان کی مدد ہو سکے، یعنی کہ کسی نہ کسی انداز سے ہم بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اگر وہ حکمران پوری نہیں کر رہے تو وہ تو پھر اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے، جو صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے، جن کو اللہ نے نعمتیں عطا کی ہیں، جن کے پاس مال ہے، وہ جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ اس مشکل وقت کے اندر، اس پریشانی کے وقت کے اندر، آج ہمارے پاس اگر ایک دن بجلی بند رہے نا تو موٹر نہ چل سکے، گھر کے اندر پانی موجود نہ ہو، تو ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو جن کو کئی دنوں سے جن کے پاس نہ کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کیا حال ہوگا اور ان کی جو ہے وہ کیا کیفیت ہوگی، یہ اگر ہم سمجھے تو ہم بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر فرض ہے، لاگو ہے کہ ہم ان کی مدد جو ہے وہ جس انداز سے کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ ان کی مدد کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا اللہ۔